دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ فون کر کے لنچ کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تو سالار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑاتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی، میں آپ کا گھر جانتا ہوں۔ سالار نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سعیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے، وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو خود سارے کام دکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے۔ اب یہ کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں جاؤں؟ اس نے کمال فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کارڈ کو ضرور پہنچا دینا۔ سالار نے ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ سعیدہ اماں اب اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا، نہیں میں تو اس ویکینڈ پر کراچی جا رہا ہوں، IBE کے ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی، میں تو بس آ کر سوؤں گا۔ نتھنگ ایلس، تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا، وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا۔ سالار نے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے سالار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے۔ فرقان نے کہا، جانتا ہوں لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا، ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو آ ہی نہ سکوں یا اتوار کی رات کو آؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو، وہ بڑی مایوس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو رک نہیں جائے گی۔ ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو، اور ویسے بھی فرقان تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا، بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں۔ فرقان نے ناراضی سے کہا، میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا چاہیے۔ سعیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے۔ سالار نے کہا، مگر سعیدہ اماں کو میرے بجائے تمہارا زیادہ خیال رہتا ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مروت ہوتی ہے۔ سالار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا، جو بھی ہوتا ہے بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں۔ چلو کچھ اور نہیں تو ڈاکٹر سبط علی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے ہاں چلے جاؤ۔ فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا، ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ تو خود شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور، نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سالار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز وسیع سبززار تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبززار میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں، خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کے بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھی اور وہ گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ ان دونوں کے جوتے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ امامہ اس سے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس کی چادر کے ایک پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی شعاؤں سے آنکھوں کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے ایک عجیب سا سکون اور سرشاری دی تھی۔
امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹانے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپ اس کے جسم کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیند اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سالار نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور خواب، ایک اور ویژن۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تب اس کو اس موبائل فون کی آواز نے متوجہ کیا جو مسلسل اس کے سرہانے بج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ قدرے جھنجھلاتے ہوئے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا۔ کہاں تھے سالار؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا، میں سو رہا تھا، سالار نے کہا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اب پہلی بار گھڑی پر پڑی جو 4 بجا رہی تھی۔ تم فوراً سیدہ اماں کے ہاں چلے جاؤ۔ دوسری طرف سے فرقان نے کہا، کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تو… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کیا بتایا تھا، مگر یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ تم یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ تم فوراً یہاں پہنچو، میں فون بند کر رہا ہوں۔ فرقان نے فون بند کر دیا۔ سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی؟ 15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ریسیو کی۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے پریشان کر دیا تم نے۔ سالار نے اس سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی آ رہے ہو، یہاں آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کیا۔ فرقان اسے سیدہ اماں کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سیدہ اماں کے ہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں مجھے اس طرح بلانا پڑ گیا؟ سالار اب الجھ رہا تھا۔ سیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ فرقان نے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیسا مسئلہ؟ جس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ مائی گڈنس! سالار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سیدہ اماں کو یہ سب کچھ فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ یہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے۔ یہ بھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے بھی انہیں صرف فون پر ہی اطلاع دی تھی۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے بہت پہلے ہی اپنے ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو ماں باپ کو پہلے ہی اس شادی سے انکار کر دینے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تھی۔ سالار نے ناپسندیدگی سے کہا، سیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ سیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سبت علی صاحب سے بات کی ہے فون پر، فرقان نے اسے بتایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکیں گے، یہاں ہوتے تو اور بات تھی، سالار نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری فون پر ان سے بات کراؤں۔ فرقان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ تم اس وقت سیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سالار نے چونک کر کہا، میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سالار دم بخود پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی ہے؟ سالار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دیا سالار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ اس وقت سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کرو۔ کسی نے سالار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان، میں وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرقان، سالار نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ اس بات کو رہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو۔ فرقان نے کہا، نہیں، تم یہ سب کچھ سعیدہ اماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔ وہ اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ ہاں، ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو ابھی اسے چھوڑ گیا ہے۔ سالار نے بے چارگی سے کہا، سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر سبت علی صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے پیسے نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کہی جا سکتی۔ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھا، وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے مخصوص نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں۔ وہ میری بیٹی جیسی ہے، آپ سمجھیں، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا، آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں۔ اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ بعد اندر آیا۔ سالار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی تمہاری؟ فرقان نے اسی کے مقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کراؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر جلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس بالکونی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں منڈیر کے پاس ایک اسٹول پر سالار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا۔
جس میں سے اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے یک ٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا، جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سیدہ اماں کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر سبط علی رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آئی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی ختم ہونی چاہیے۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تو مانگی تھی۔ میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے منڈیر پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، یا میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ وہ شادی پر مجھے بلاتی، یا پھر کاش آج میں کراچی میں ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، یا پھر کاش میں ڈاکٹر سبط علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا۔ پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امام میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والیٹ نکال لیا۔ والیٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کی بیٹی کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اسے اس کاغذ میں امامہ کا لفظ محسوس ہوتا تھا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام۔ کاغذ پر تحریر ان چند جملوں میں اس کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود چند جملے اس کے لیے بہت عام ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح تہہ کر کے والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا مگ سرد ہو چکا تھا۔ سالار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک گھونٹ میں اپنے اندر انڈیل لیا۔ ڈاکٹر سبط علی 1 ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے، اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا تھا، وہ انہیں اب بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا، اب وہ ان سے کہہ دینا چاہتا تھا۔ اسے اب پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر سبط علی واپس آ گئے تھے۔
وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال و احوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آپ آج رات کو نہ آئے، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کر۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو رہی، پھر ڈاکٹر سبط علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے پاس پہنچا اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبط علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کے ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہے اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکا لی۔ اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملے سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبط علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا۔ اس نے دل میں کہا، کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبط علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے تقریباً، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبط علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک چپ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالح مرد ملا ہے۔ اس کی بات سالار کو ایک چابک کی طرح لگی۔ صالح؟ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے گزر چکے ہیں، آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا نہ توبہ اور دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شکر ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماری سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا 2 دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں، کیونکہ آپ صالح بنے ہیں، اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
انہوں نے ایک بار پھر امامہ ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں اپنے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں، روزہ رسول پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ اور ڈاکٹر سبط علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر سبط علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سعیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر سبط علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی بات ہے؟ کوئی تشویشناک بات ہے؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سالار نے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا۔ تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔ ہاں چلوں گا۔ تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا فون بند ہو گیا۔ تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سیک سالار، گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو۔ فرقان نے ناراضی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سالار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا، وہاں پنڈورا باکس کھول کر مت بیٹھنا۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، تمہارا اس سے نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق و دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے رشتہ دار ہیں، میں اس حوالے سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہ ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم کو اسے جو کہنا ہے کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی، باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں۔ ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سالار، تم کو اسے جو کہنا ہے، اسے جو سمجھانا ہے جا کر کہہ لینا، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سالار نے کہا۔ میں سعیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرا دیں گے۔ فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد سعیدہ اماں کے یہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سعیدہ اماں نے ہی کھولا تھا، اور سالار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سعیدہ اماں، سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔
فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، سعید اماں کچھ الجھیں، کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سعید اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگی، اس سے نظریں چرا لی۔ اچھا تو پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سعید اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سعید اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا، جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سعیدہ اماں کا رخ انہیں سیڑھیوں کی طرف تھا، سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سعیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہو گئیں تو سالار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے صحن میں قدم رکھ دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں، وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سعیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سعیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھی۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے ہوئے دیکھا، پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے پلوں کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سعیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بخود، بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے کیا تھا؟ یہ آمنہ ہے، میری بیٹی۔ سعیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔ السلام علیکم، سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سعیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ دونوں نے بیک وقت نظریں چرائیں۔ آمنہ نے سعیدہ اماں کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سالار بیٹا، اندر کمرے میں چلتے ہیں، تم وہاں اطمینان سے آمنہ سے باتیں کر لینا۔ سعیدہ اماں نے اس بار سالار کو مخاطب کیا۔ سعیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھی۔
سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اندر جاتے دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لیں۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر شاید وہ حیران ہوئی، سالار اندر کیوں نہیں آ رہا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دی۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سیدہ اماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ سالار نے انہیں واضح طور پر بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں بعد سالار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کے دم موجودگی کے لیے تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کی، اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے پر پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھرکم میرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے آپٹیشین سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کے ساتھ دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظر قالین پر جما دی، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار حیران ہوا، آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکار کر سالار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھی۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی، اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔
کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے۔ میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں، مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر دیکھے بغیر سعیدہ اماں سے کہا، سعیدہ اماں، آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہے۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا، وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان بھونچ کر رہ گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سالار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی، جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں سے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس سے فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا۔ سو وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7-8 دن ہوئے ہیں، اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں، وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں ہی نہیں ہے؟ وہ پوری دل جمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے کہ آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کرتے تھکو۔ وہ دونوں پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا ہو پا لیا ہو۔ پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے
باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپ تھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے گرا دیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون آواز میں کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر تم مجھے دیکھو، کیونکہ وہ انسان میں ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے وہ مل گیا۔ فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا، اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے وہی عورت دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پہ ہے۔ خدا حافظ۔ فرقان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم؟ سالار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی کی مدد حاصل کرنا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے اس کے دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو، اور اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی لیے صبیحہ کی صورت میں وہ واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔ صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ لوگ ابھی پشاور ہی میں تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا اور اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر حیران تھی۔ اس نے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑ آنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔ صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ صبیحہ، میں پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و رسوخ سے واقف ہو۔ پریس تو طوفان اٹھا دے گا، میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تو یہ نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ ہو میری وجہ سے، میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کورٹ
دارالمان بھجوا دیتی ہے، وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو کچھ پتہ نہیں۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالمان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کے بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں، اور آج میں ابو سے بات کرتی ہوں، ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں۔ امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ سبیحہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں سبیحہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ سبیحہ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سبیحہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً نہیں چاہتی تھی کہ خود سبیحہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں سبیحہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے سبیحہ کی فیملی نے پناہ دی تھی تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اسی لیے سبیحہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ کر پوری جماعت کے منہ پر تماچے کے مترادف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی زک پہنچے گی، اور وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے۔ امامہ نہیں جانتی تھی، مگر اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ سبیحہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جھماکے کے ساتھ سیدہ مریم سبط علی کا خیال آیا تھا۔ وہ سبیحہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی۔ ایک بار سبیحہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاید سبیحہ کی واحد دوست تھی جسے سبیحہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی۔ تمہیں اگر کبھی میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا، اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بعد میں امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اس سے اسی گرم جوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا، یا وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا، مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ڈاکٹر سپت نے اٹھایا تھا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں۔ انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کا کہا۔ کچھ سیکنڈز بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی۔ ہیلو ہیلو مریم، میں امامہ بات کر رہی ہوں۔ امامہ؟ امامہ ہاشم؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں سبیحہ کے گھر پر ہوں، مگر سبیحہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ سبیحہ پشاور میں ہے۔ اس نے سبیحہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ۔ میں اتنی دیر میں اپنے امی اور ابو سے بات کرتی ہوں، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر سپت کے گھر جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی، ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر سپت علی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے
تو لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی۔ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبط علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھجوایا تھا، ورنہ صبیحہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی اور صبیحہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے تھے کہ وہ صبیحہ کے گھر سے کہاں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، مگر صبیحہ بی بی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہیں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اگر صبیحہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اسے ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو۔ مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا تھا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر سبط علی اور ان کی بیوی سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملے۔ امامہ کے چہرے پر اتنی سراسیمگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کو اس پر ترس آیا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، مریم تم اسے اس کا کمرہ دکھا دو تاکہ یہ کپڑے چینج کر لے، سبط علی کی بیوی نے مریم سے کہا۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ امامہ اب آپ جا کر سو جائیں، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم آپ کے مسئلے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سبط علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا، مریم تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ خود لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امامہ اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم پچھلے کئی گھنٹوں سے نہیں سوئی۔ عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگی۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، اگر نیند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے، مگر ابھی تک باہر دھند تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیال آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا۔ چند منٹوں بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنود کی طاری ہوتی محسوس کی۔ جس وقت وہ دوبارہ اٹھی اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی۔ اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک پر رات کے 11:30 بجے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی یہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر سبط علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھایا اور دیکھا۔ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی بشاشت سے بولے۔ جی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں، اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا۔ کھانے کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے کا 1 کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر سبط علی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا سکی نہ شکریہ ادا کر سکی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔